اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق عالیہ کی بلندیوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ایک بات جو آج امت کو بڑی سمجھنی ہے اور جس پر امت کو بہت زیادہ غور کرنا وہ یہ ہے کہ امت کو اب کچھ دائروں کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب اپنی زندگی میں کچھ اصول وضع کرنے پڑیں گے، کچھ قاعدے بنانے پڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بہترین زندگی وہ لوگ گزارتے ہیں جو اپنے وقت کو مینٹین کرتے ہیں۔ سب سے قیمتی وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے ٹائم کو مضبوط کر لیا، مربوط کر لیا۔ ہمیں اخلاقی رویوں کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ آئیں گے لوگ اکسائیں گے، لوگ آئیں گے غصہ دلائیں گے، لوگ آئیں گے کوئی ایسی بات کریں گے جس سے آپ کی طبیعت میں وہ بات گراں گزرے گی، آپ کے گھر کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جس پر آپ سخت ہوں گے۔ لیکن میرے بھائی، حضور علیہ السلام نے اخلاق سکھایا ہمیں۔ اگر ہم رد عمل کے طور پر بھی کبھی سختی دکھائیں گے تو پھر ہم نے سیکھا کیا ہے، پھر ہم نے لیا کیا ہے؟ ہمیں اخلاق عالیہ کی ان بلندیوں پر سفر کرنا ہے، بلندیوں پر۔ ایک حضور کا بہت بڑا اخلاق یہ ہے کہ نبی کریم معاف کر دیا کرتے تھے۔ حضور درگزر فرماتے، اور صرف درگزر نہیں فرماتے، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کو معاف کر دینا اور معاف کر کے پھر اس شخص پر احسان جتلانا اور اس کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا کہ دیکھا نا میں نے معاف کر دیا ہے، اتنا ہی کافی نہیں کہ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، یہ انداز نہیں۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو اس طرح معاف کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی ساری ڈائری پھولتے ہیں، سارے صفحے اور ورق الٹتے، اتنی باتیں سناتے ہیں، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، اور میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی۔ وہ آخر میں معاف کرتے ہیں تو وہ معاف نہیں کیا ہوتا انہوں نے اپنی باتوں سے پوری سزا دی ہوتی ہے، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ معافی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ معافی لگ نہیں رہی ہوتی، وہ لگتا ہے کہ یار وہ جو تیرے جملے تھے وہ تو تلوار اور نیزے بن کے سینے میں پوری طرح پیوست ہو گئے، اب تو کیا معاف کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھو، جناب ابو سفیان ہر جنگ میں مقابلے میں رہے، سردار بن کے، سپہ سالار بن کے لڑنے کے لیے آتے رہے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب وہ معافی مانگنے آئے اور جب وہ کلمہ پڑھنے آئے، ان کا کلمہ میرے محبوب نے اس طرح قبول کیا اور انہیں معافی اس طرح سے دی کہ نری معافی نہیں دی، ساتھ میرے رسول نے عزت بھی عطا فرمائی، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعزاز بھی عطا کیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی کیا، فرمایا آپ کو معاف بھی کیا، آپ نے کلمہ پڑھا، قبول کیا، اور ساتھ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ یہ دیکھو، معافی بھی دی ہے اور عزت بھی دی ہے، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، ساتھ عزت بھی عطا کی، وقار بھی دیا، بلندی بھی دی۔ کیا نرالا رنگ ہوگا حضرت ابو سفیان کا، کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی، کیا محسوس کرتے ہوں گے کہ کہاں ہمارا وقت گزرا اور کیا اعزاز ہمیں ملا۔ فرمایا تمہیں معاف بھی کرتے ہیں اور شان بھی دیتے ہیں، یہ میرے رسول پاک کا مزاج ہے۔ کہا تھا عثمان بن طلحہ نے جب حضور ہجرت کر رہے تھے کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا کہ آپ اندر سے بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیں، حضور نے فرمایا میں چابی ایک دن لے لوں گا تم سے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر چابی لے لی، کہتے ہیں لے لی چابی حضور نے، لیکن جب میں معافی مانگنے کی نیت سے آگے بڑھا تو مجھے معافی بھی ملی اور چابی بھی دوبارہ ملی، یعنی حضور نے معاف بھی کیا اور عزت بھی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے قبیلے کے، مسلمان ہوئے، نبی پاک کے غلام ہوئے، اور اتنا شانوں والا آدمی جن کے جنازے میں محبوب خود شامل ہو، جن کی قبر پر کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام تسبیحات پڑھے، جن کو محبوب پاک اتنا اعزاز دے۔ حضرت سعد بن معاذ آئے،
تو حضور نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے۔ حضور عزتیں عطا کرتے، نوازتے۔ ہم نہ کبھی معاف کر دیں تو سینہ نہیں صاف کرتے، کشادگی پیدا نہیں کرتے۔ جن سے غلطیاں ہو گئیں انہوں نے کئی دفعہ ہاتھ پھیلا کر معافیاں مانگی۔ غلطی ہو گئی تھی بہو سے، اس کے باپ نے بھی آ کے معافی مانگی، ماں نے بھی معافی مانگی، اس بیٹی نے بھی کئی دفعہ مانگی۔ ہم نے کہہ بھی دیا چلو ٹھیک ہے، سینہ نہیں صاف کیا، دل سے بات نہیں نکالی۔ مومن کے سینے میں غل نہیں رہا کرتا، بوجھ نہیں رہتے۔ مومن سینے صاف کر، ہو گئی غلطی ہمارے چھوٹے بھائی سے، بھول گئے تھے، ہمارے پڑوسی ایک دفعہ غلطی ہو گئی، وہ بس کر دیں یار۔ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو چیز سب سے پہلے عطا کرتے تھے وہ معافی تھی۔ حضور فوراً معاف کر دیتے، نبی پاک کا طریقہ ہی معاف کر دینا تھا۔ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اگر ہم اخلاقی طور پر سنورنے کا ارادہ کریں گے تو اللہ ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ ہم اگر خیال کریں گے نا یار میں ایک ایک کر کے اپنی عادات پر محنت کروں تو اللہ بڑا کریم ہے، کرم ہوگا۔ آپ کوشش کریں کچھ طبیعتیں بدل جائیں۔ اب رویوں کا بوجھ لوگوں سے سہا نہیں جاتا۔ ہمارے لہجوں کی سختی بہت سارے لوگوں کے لیے سہانے روح بن گئی ہے۔ ہمارا انداز بڑے بوڑھوں کا دل توڑتا ہے، بڑے غریبوں کو ستاتا ہے، بڑی جگہوں پہ آزمائش پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق پر خاص توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پروقار محفل سے جب آپ اٹھیں تو اپنے لہجے پر، انداز پر، اخلاق پر، رویے پر ضرور غور کریں۔ اپنے اندر کچھ ایسی خوبصورت تبدیلیاں لائیں کہ کسی کو پتہ چلے کہ اس میلاد سے یہ بدل گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا